کیا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو. تمہارا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں جو توکل کا معنی لیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہم توکل کا معنی لیتے ہیں وہ توکل کا معنی نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، علاج کرنا چھوڑ دیں، احتیاط کرنا چھوڑ دیں اور پھر جو ہے وہ ہم کہیں گے جی یہ ہمارا اللہ پر توکل ہے. تو یہ کنسپٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا. یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں توکل کی جو تعریف کی ہے، جو اس کا معنی بیان کیا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کو چھوڑ نہ دے، بلکہ وہ اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھے. جیسا کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ آگے امام راضی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بعض جہالان نے کنسپٹ بنا لیا ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے ترک کر کے پھر کہتے ہیں ہمارا توکل ہے اللہ پر. تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ان کو جہالا میں شمار کیا ہے کہ ایسا کنسپٹ جو ہے وہ اہل علم کے ہاں نہیں، جہالا کے ہاں ضرور ہے. آگے آپ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے، کوشش اور جد و جہد کو بھی چھوڑ دیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوات ہوئے تو مشورہ لینے کا حکم نہ دیتا. آقا علیہ السلام نے مشورہ دیا یا نہیں دیا؟ آقا علیہ السلام نے مشورہ دیا. یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کا جو توکل کے حوالے سے اپنی سیرت سے جو واضح کرنا تھا، اللہ کا حکم تھا، تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا؟ اپنے اصحاب سے مشورہ بھی کیا. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ظاہرہ کی جو ہے وہ رعایت کرے، لیکن دل سے ان اسباب پر اعتماد نہ کرے. جیسے ایک بیماری پھوٹ پڑی جیسے کرونا وائرس، اس کی احتیاط کرنا یہ سنت ہے. احتیاط کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس احتیاط پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ کس پہ کرے؟ اللہ کی ذات پہ کرے. یہ توکل ہے. احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے. اگر آپ احتیاط کریں ہی نہ اور آپ کہیں کہ جی ہم تو توکل کرنے والے ہیں، بھئی ہم تو مرنا ہے، ایک دن تو قبر میں جانا ہی جانا ہے، ہم تو موت سے ڈرتے نہیں ہیں. اچھا، باتیں تو ساری حق ہیں، ہر ایک نے مرنا ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، لیکن اس حق بات کے ساتھ جو کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ احتیاط نہیں کرنی،
یہ کنسپٹ رانگ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. آپ احتیاط بھی کریں گے اور توکل اور بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ کی ذات. یہی شریعت کا حکم ہے. جیسا کہ میں ایک دو روایات، چونکہ وقت بڑا کم ہے، ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا. امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کسی نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعا میڈیسن سے جو ہے وہ علاج بھی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ وظائف اور اوراد کے ذریعے جو ہے وہ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ہم دم کروا کے بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں. یعنی ہماری ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ یہ ذرائع ہیں. کبھی ہم دعا لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ورد وظیفہ کرتے ہیں، کبھی دم کرواتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہم اس بیماری سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟ علاج کروایا ہے، دم کروایا ہے آپ نے وظیفہ کروایا، میڈیسن لی ہے، تو کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ صحابی نے حضور کی مجلس میں یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں، یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں. تم علاج کراؤ، بیمار ہوئے ہو، یہ اللہ کی تقدیر سے ہے کہ اللہ پر تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں شفا دے دے، لیکن تم علاج ضرور کرواؤ. جو ذرائع ہیں ٹریٹمنٹ کروانے کے وہ سارے تم جو ہے وہ کرو.